اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے سے متعلقہ ابتدائی باتوں کے آخر میں پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم پہلی مرتبہ مکۃ المکرمہ پہنچنے کی سعادت حاصل کریں گے تو سب سے پہلے ان تمام طبعی تقاضوں سے فارغ ہو جائیں جو عمرے کی ادائیگی میں کسی بھی طریقے سے خشوع خضوع کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہوں۔ لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے جہاں قیام کرنا ہے ہوٹل وغیرہ میں وہاں پہنچ جائیں، اپنے کپڑے وغیرہ اپنے سامان وہاں پر رکھیں۔ اگر آپ غسل کی حاجت محسوس کر رہے ہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں غسل کرنا منع نہیں ہوتا، نہ یہ خیال درست ہے کہ اگر ہم نے احرام کی چادریں اتار دیں تو ہم حالت احرام سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احرام دراصل ایک خاص حالت اور خاص کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان عمرے وغیرہ کی نیت کر لیتا ہے تو وہ اس حالت اور کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس خاص حالت اور کیفیت میں سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان فقط 2 چادروں میں ملبوس ہو جائے۔ لہذا اگر آپ نے وہ 2 چادریں اتار دیں تو وہ جو ایک احرام کی خاص کیفیت اور حالت ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ لہذا آپ کا غسل کرنا بالکل درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ فریش ہو جانے کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں داخلے کے فوراً بعد ہی عمرہ کرنا واجب نہیں ہوتا، اس لیے آرام کرنے کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں۔ جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں ہر قسم کی مصروفیت سے، طبعی تقاضوں سے، اور ذرا آرام وغیرہ کر کے تھکن وغیرہ کو دور کر لیں، اب اس کے بعد آپ جانب مسجد حرام چلیے اور بالکل اس طریقے سے سوچ بنا کر چلیں جیسے ایک مجرم بارگاہ آقا میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، خصوصی بارگاہ میں حاضری کا یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، اور بعض حضرات کو، بعض خواتین کو یہ موقع زندگی میں فقط ایک بار ہی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جتنی زیادہ توجہ ہوگی، جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہوگا، اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ مسجد حرام کی طرف جائیں تو ایک کپڑے کا تھیلا اپنے پاس رکھ لیجئے، تاکہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں تو اپنی جوتیاں وغیرہ اس تھیلے میں ڈال کر، باہر ہی جوتیوں کے خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں اس میں وہ آپ تھیلا رکھ دیجئے۔ اگر آپ ویسے ہی جوتے رکھ دیں گے تو وہاں پر عموماً یہ عرف جاری ہے، عموماً لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں تو جو بھی جوتا ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کے چل پڑتے ہیں۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ جوتیوں سے محروم ہو جائیں اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ ہاں، یہ شرعی مسئلہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ اگر بالفرض آپ کی کوئی جوتے لے جائے تو آپ وہاں پر اگر یہ دیکھیں کہ لوگ دوسروں کی جوتیاں بلا اجازت اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ اس خطا کا ارتکاب مت کیجیے گا۔ جس کے جوتے ہیں وہ ایک امانت کے طور پہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ لہذا اگر آپ تھیلے وغیرہ میں کر کے رکھیں گے تو عموماً محفوظ رہ جاتے ہیں اور لوگ ان جوتیوں کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب آپ جب مسجد حرام میں پہلے داخل ہوں، بہتر یہ ہے کہ اولاً پہلی مرتبہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو باب السلام سے داخل ہوں۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے تو فوراً مسجد شروع نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑا سا ایریا ایسا ہے جو مسجد کے باہر حصہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے پھر مسجد کا حصہ شروع ہوگا۔ سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر مسجد میں داخلے کی دعا بھی پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نفل اعتکاف کی نیت کر لیجئے گا۔ نیت جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ کسی بھی کام کے دل میں اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو یہی اس کام کی نیت کہلائے گی، لیکن اگر آپ زبان سے ادا کر لیں گے تو نیت کو الفاظ کی صورت میں ادا کرنا مستحب ہوتا ہے۔ لہذا آپ اس طرح کہہ لیں کہ میں نے نیت کی سنت اعتکاف کی، تو آپ معتکف ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جب تک آپ مسجد حرام میں جلوہ افروز رہیں گے، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ مکۃ المکرمہ کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے،
لہذا جب آپ یہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اب آپ کو 1,00,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اب نگاہیں جھکائے ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جب آپ عین کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ جائیں، یعنی نگاہ اٹھائیں تو کعبۃ اللہ پہ پڑے، تو پھر آہستہ آہستہ اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں، اور ہو سکے تو روئیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رو کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل بنائیں، اور جیسے ہی کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی دعا کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈال کر جو دعا مانگی جائے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ دعا مقبول ہوگی۔ اب آپ نے طواف کے لیے حاضر ہونا ہے۔ مردوں کے لیے سنت کریمہ یہ ہے کہ وہ اتباع کر لیں۔ اتباع آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ احرام کی چادر کے 2 پہلو ہوتے ہیں، سیدھے والے جو حصہ ہے، کنارہ ہے، اسے کندھے سے اتار کر اس طرح بغل کے نیچے سے نکالیں اور الٹے کندھے کے اوپر ڈال لیں، تو یہ سیدھا کندھا کھل جائے گا اور الٹے کندھے پر دونوں پہلو آ جائیں گے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ طواف کے علاوہ اتباع نہیں کیا جاتا، صرف طواف میں اتباع کرنا سنت کریمہ ہے۔ بہت سے آپ عمرہ کرنے والوں کو یا حج کی اگر آپ کو سعادت ملے تو حجاج کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 24 آورز 24 گھنٹے ہی اپنا سیدھا کندھا کھلا رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام میں سیدھا کندھا کھلا ہی رکھنا چاہیے، اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مستقل کندھا کھلا رکھنا کوئی سنت کریمہ نہیں ہے، اور اگر اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس کا لوٹانا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے، لہذا صرف طواف کے وقت آپ اتباع کریں گے۔ اب یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اس کونے کا تعین کریں جس پر حجر اسود نصب ہے۔ یہ دور سے آپ کو نظر آ جائے گا، چاندی کے خول ہے، اس میں حجر اسود رکھا ہوا ہے، دور سے ہی نظر آ جاتا ہے، لوگ اس پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اس کونے میں فرش پر کعبۃ اللہ سے لے کر اور پیچھے مسجد کی دیوار تک ایک ناسی رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے، نابی رنگ کی پٹی ہے، ماربل کی پٹی ہے فرش کے اوپر۔ یہ آپ کی ایک تعین کے لیے بہترین چیز ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رکن اسود یا حجر اسود کا کونا یہ والا ہے، اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہاں یہ پٹی دیوار پر ختم ہو رہی ہے اس دیوار پر ایک سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچیں گے تو دور سے ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ سبز لائٹ ہے، تو یہ سمجھ جاتا ہے انسان کہ اب حجر اسود کا کونا آنے والا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے قریب پہنچ جائیں، اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ وہ نابی پٹی آپ کے سیدھی جانب ہو، آپ پٹی پہ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ پٹی کے الٹی طرف رہیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب طواف کی نیت کریں گے۔ اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني۔ اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، بس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ اس عنابی رنگ کی پٹی پر کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اس پر کھڑے ہوں گے تو اب حجر اسود عین آپ کے سامنے ہوگا۔ حجر اسود کو چومنا یہ مستحب ہوتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستحبہ ہے کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، لیکن اس میں اطمینان ضرور کر لیا جائے کہ کہیں حجر اسود پر خوشبو وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عطر وغیرہ لے کر حجر اسود پر انڈیل دیتے ہیں۔ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس فرمائیں کہ حجر اسود پہ کثیر خوشبو ہے تو ہرگز نہ چومیں، کیونکہ اگر آپ نے ہونٹ حجر اسود پر لگائے اور وہ خوشبو آپ کے ہونٹوں پر لگ گئی تو یہ اگر پورے اس ہونٹ پہ لگ گئی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا۔
اس لیے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حجر اسود پہ خوشبو ہے، یا آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ حجر اسود کے قریب کثیر رش ہے، اور بغیر دھکے دیے، بغیر زد و کوب کیے، بغیر دوسرے مسلمانوں کو اذیت دیے ہم حجر اسود کے قریب نہیں پہنچ سکتے، یا آپ نے دیکھا کہ خواتین کا ہجوم کثیر ہے، اور اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو خواتین کو مس کرتے ہوئے گزرنا ہوگا، یا آپ خاتون ہیں اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ وہاں مردوں کا بہت رش ہے، اور آپ اگر اندر جانے کی کوشش کریں گی تو مردوں سے اختلاط بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں حجر اسود کو چومنا اب سنت نہیں رہے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا دور ہٹ کر ہی استلام کر لیں۔ حجر اسود کو چومنا یہ بھی استلام کہلاتا ہے، اور یا پھر آپ ذرا دور ہٹ کر، جتنے آپ مطلب یہ کہ قریب رش ہے تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹ کر ناسی اس پٹی پہ کھڑے ہو جائیں، حجر اسود آپ کے سامنے ہو، اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ حجر اسود کے سیدھ میں ہو جائیں، اور یوں کہیے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد اس طرح ہاتھ ہوں گے، آپ یہ کہیں، اور کہنے کے بعد پھر آپ ہاتھ نیچے کر لیجئے، اور اب آپ طواف کا آغاز کریں گے۔ اور اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے تو بہت اچھا ہے، چوم لیجئے۔ چومنے کا موقع نہ ملے، دور سے آپ جسے کر رہے ہیں تو اس طرح کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں تو یہ استلام ہو جائے گا۔ تو حجر اسود کو چومنا یا دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لینا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ یہ ابتدا میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو چکر 7 لگانے ہوں گے، لیکن استلام 8 کرنے ہوں گے۔ ہر چکر سے پہلے استلام ہوگا، اور جب آپ 7واں چکر پورا کر لیں گے تو اس کے بعد مزید استلام کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیشہ جب بھی آپ طواف کریں گے تو چکر 7 ہوں گے اور استلام 8۔ اب آپ نے دیکھیں پٹی کے آپ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے نیت کی تھی، پھر پٹی پہ کھڑے ہونے کے بعد استلام کیا۔ اب آپ تھوڑا سا سائڈ میں سرک جائیں اور پٹی سے سیدھی جانب ہو جائیں۔ سیدھی جانب ہوتے ہی فوراً ہی آپ اپنا رخ اس طرح تبدیل کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائے، لیفٹ سائڈ پر ہو جائے، اور اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، یعنی گھڑی کی سوئی اس کے مخالف سمت میں اس طریقے سے طواف ہوگا۔ مرد حضرات کے لیے سنت کریمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام نارمل حالت سے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلنا اور ذرا اکڑ کر چلنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے فرسٹ ٹائم تشریف لے کر آئے تو اس وقت کفار چاروں طرف موجود تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا تاکہ کفار پر رعب طاری ہو جائے۔ تو صحابہ کرام سب نے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کریمہ ہے، تو کفار پہ رعب طاری ہو گیا۔ اب اگرچہ وہاں پہ کفار موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ ادائیگی انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ جتنا آپ کعبۃ اللہ کے قریب طواف کر سکتے ہیں اتنا ہی افضل ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر قریب ہوں گے تو ہر شخص کی چونکہ خواہش ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے قریب رہنے کی، تو بہت شدید رش ہو جاتا ہے، اور رش کی وجہ سے انسان صحیح طریقے سے رمل نہیں کر پاتا۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ رش کی وجہ سے رمل درست نہیں ہو رہا تو آپ ذرا دور ہٹ کر ذرا لمبا چکر لگا لیں، لیکن رمل کی سنت ضرور پوری کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سنت کریمہ ہے، لہٰذا کسی نے جان بوجھ کر رمل چھوڑ دیا یا اس کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ تمام چکر اس نے نارمل حالت میں کر لیے، تب بھی کوئی جرمانہ یا دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جیسے ہی آپ ناسی پٹی سے سیدھی جانب ہوئے، آپ نے رخ تھوڑا سا اس طرح تبدیل کیا کہ کعبۃ اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ آ گیا۔ اب آپ نے چکر لگانا شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کونے پر حجر اسود ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں۔ اس کے بعد رکن عراقی آتا ہے، یعنی دوسرا کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں، پھر تیسرے کونے کو رکن شامی کہتے ہیں، اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔
جب آپ طواف شروع کریں گے تو پھر مخصوص اس کی کچھ طواف کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ دعائیں ابھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ چکر پورا کرتے کرتے وہ دعا ختم کر لیں، یعنی رکن یمانی پر پہنچنے تک وہ دعا ختم ہو جائے، اس حساب سے آپ دعا شروع کریں۔ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو، اس کے پاس کوئی کتاب وغیرہ موجود نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے دعا پڑھنا، یہ سنت کریمہ ہے، اس کے متبادل وہ درود پاک پڑھتا رہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی کتاب موجود ہے یا آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ لیں، یا کتاب کو دیکھ کر پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسا ہوگا کہ ایک شخص آگے چل رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، وہ بلند آواز سے دعا پڑھے گا اور پیچھے سب لوگ اس آواز کو سن کر وہ دعا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ سنت کریمہ نہیں ہے۔ بلند آواز سے دعا پڑھنا خلاف سنت ہے، اسی طرح ایک شخص کا پڑھنا اور سب کا بآواز بلند اس کو دہرانا، یہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بس اتنی آواز سے آپ پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ تو جب پہلا طواف چکر شروع ہوا، آپ دعا شروع فرما لیں اور رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس دعا کو ختم کر لیں۔ تو پہلے چکر کی دعا یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ رکن یمانی پر پہنچ کر آپ نے دعا کو ختم کر لیا۔ اب آپ رکن یمانی سے رکن اسود کی طرف آ رہے ہیں۔ رکن یمانی سے رکن اسود تک جو درمیان کا راستہ ہے، یہ دعا کی مقبولیت کے لیے بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، لہٰذا اس میں خاص طور پر آپ چلتے چلتے ہی دعا فرمائیں۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی کونے پر آپ نے رکنا نہیں ہے اور نہ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی سمت کرنا ہے، یعنی سینہ کعبۃ اللہ کی سمت نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہوئے دور سے ہاتھ ہلا رہے ہوں گے یا یوں استلام کر رہے ہوں گے، یہ سب خلاف سنت طریقہ ہے۔ آپ نارمل حالت میں ہی گزریں۔ ہاں اگر قریب سے، بہت ہی قریب سے طواف کا موقع ملے تب اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کے آپ رکن یمانی کو چھو سکتے ہیں حصول برکت کے لیے، لیکن اگر آپ دور ہیں تو پھر چھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی استلام وغیرہ کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نارمل حالت میں اپنا چکر پورا فرمائیں۔
جب آپ رکن یمانی سے رکن اسود کی طرف جائیں گے تو دیوار کی طرف آپ نگاہ اٹھائیے تو آپ کو سبز ٹیوب لائٹ نظر آ جائے گی. اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ ناسی رنگ کی پٹی دوبارہ قریب آنے والی ہے. جب آپ اس پٹی کے قریب آ جائیں تو پھر اسی طریقے سے اب آپ نے طواف کی نیت نہیں کرنی ہے کیونکہ نیت آپ پہلی مرتبہ کر چکے ہیں. اب آپ سیدھے آ کے اس پٹی پر کھڑے ہو جائیں اور اپنا رخ پھر حجر اسود کی طرف کر لیں. اگر چومنے کا موقع ملے بہت اچھی بات ہے، اگر موقع نہ ملے کوئی شرعی قباحتیں ہوں تو اسی طرح جس طرح آپ کو پہلے بتایا دور سے اس طرح ہاتھ کر کے وہی بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں اور پھر پٹی سے سیدھی جانب اتر جائیں اور فوراً اپنا رخ پھیر لیں اس طرح کہ کعبۃ اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ ہو جائے اور پھر آپ رمل کرتے ہوئے اگلا چکر شروع کر دیں اور پھر آپ اگلے چکر کی دعا پڑھیں گے. اگلے چکر کی دعا یہ ہے: اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. رکن یمانی تک پہنچنے تک آپ اس دعا کو بھی ختم کر لیں اور حسب سابق رکن یمانی سے رکن اسود تک آپ کوئی بھی دعا مزید مانگ سکتے ہیں. اب آپ دوسرا چکر پورا کر کے پھر پٹی کے قریب پہنچ جائیں گے، پٹی پہ کھڑے ہوں، پھر استلام کریں اور تیسرا چکر شروع کریں اور رمل بھی کرتے جائیں اور پھر یہ آپ تیسرے چکر کی دعا پڑھیں. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر والمحيا والممات. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ہم عمرے سے متعلقہ بقیہ احکامات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.